لیں گے باغ باغ اس کی طرف بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھتے ہوں گے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے اللہ کے نام سے تو کیا مطلب؟ اور اس طرح سے اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے ترجموں میں آپ دیکھو گے اس میں لکھا ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، سمجھ میں؟ اب آپ اس کو عربی زبان میں بولیے الباؤ یطلقو علی معان، الباؤ یطلقو علی معان کیا معنی ہوا؟ با چند معنی معنوں پر جاتا ہے۔ دیکھو یہ دیکھنا عربی اور اردو دونوں کا فرق، عربی میں اس طرف جاتا، اردو میں اس طرف جاتا۔ اردو کی پہچان دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر سے لاتا ہوں ایسے، اور عربی میں یہ بھی فرق محسوس کیا، ورنہ پورا آپ لوگ ویسے ہی دیتے ہیں عربی اور اردو سب کو ملا کے چلو رہا، عربی اردو دونوں مطلب وہ املا بھی صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ الباء یطلق علی معان، سبب سے پیش دے دو، الباء یطلق علی معان۔ پر بولا جاتا ہے، پر بولا جاتا ہے، بابا بولا ہے تو لکھے بولو آدمی جلدی سے کہتے ہیں الباء یطلق علی معان، بات معنوں پر بولا جاتا ہے۔ کون سا بات؟ یہ صرف بسم اللہ کی بات پر بحث ہو رہی ہے۔ آج تک تقریروں میں سن کر کے نعرہ لگاتے تھے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بسم اللہ میں ہے، پورا بسم اللہ با میں ہے، پورا با نقطے میں ہے، اس طرح سے بولتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اس کو محسوس کیجیے کہ با جو ہے کتنے معنی کے لیے، اور میں نے ابھی کہا کہ قرآن کے ترجموں میں مسجد وغیرہ میں کبھی پڑھے ہوں گے کنز الایمان کے علاوہ، اہل سنت والجماعت کے علاوہ، تو عموماً ترجمہ اہل سنت والے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، تو با مانا وہاں سے، اور سوال ہوتا ہے نا سے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ سے، آپ کے گھر سے، بہت سارا سے ہے نا، تو یہ سے کا مطلب کیا ہے؟ تو الباء یطلق علی معان سے آج آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ با کتنے معنی پر ہے؟ چند معنی پر۔ اب آپ اس کو میٹ لیں، یہ میٹ لیں نا، یا اللہ ٹھیک ہے، بیٹھ دیں گے، پہلے اس کو محسوس کیجیے، الباء یطلق علی معان،
سب زیادہ نہیں ہے تو اس کی دیکھیے اب کرنا کیا خیر اس سے کوشش کریں کیا کرنا ہے تو نہیں کرنا دیکھنے کے لیے مٹنا پڑے گا الباؤ یطلقو علی معانی اس کو دھیان آپ رکھیں مارکر میں دستخط وغیرہ کرتے ہیں وہی وائٹ بورڈ لکھا ہوا وائٹ بورڈ اس کو کرنا پڑے گا مل جائے گا الباء یطلق علی معانی با کتنے معنی پر آتا ہے نمبر 1 للمصاحبت دھیان دیتے للمصاحبت مصاحبت نمبر 2 للتعدیت دیکھتے جا رہے ہیں نا یہ تین کو سمجھنا ہے للمصاحبت کا معنی ہوگا مصاحبت وتھ ساتھ کے معنی تو بسم اللہ کا معنی ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ ترجمہ گرامر کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے جس نے کیا ہے علماء مودودی وغیرہ کو آپ دیکھیں اور علماء دیوبند وغیرہ کو دیکھیں ترجمہ غلط نہیں ترجمہ والے غلط ہیں ترجمہ گرامر میں للمصاحبت مصاحبت ساتھ ساتھ سمجھ لیں ساتھ ساتھ اس لیے صحابہ کو صحابہ بولتے کہ نبی کے ساتھ رہتے سمجھ رہے صحبت تو پہلا معنی کیا ہے ہاں لام مانے کے لیے مصاحبت میں مصاحبت کے لیے مطلب ساتھ ساتھ کا معنی دینے کے لیے with name of God اللہ کے نام کے ساتھ سمجھ رہے ہیں تو بلکہ یوں کہو کہ with names God یہ ترجمہ سے اللہ کا نام names اضافت کے معنی رویز فادر روی کے والد تو گاڈ سے نیم اللہ کا نام سمجھ رہے ہیں with God's name یہ ترجمہ سے صحیح ہوا کیا معنی ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اب ترجمہ یہ ہوا اور یہ تعدیت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فعل ہو یا کوئی سینٹینس ہو کہ جو لازم ہو کیا معنی ہو لازم مطلب فعل اور فاعل کا کام ہو جائے یہ لازم کا معنی ہے تیسرا چوتھا معنی نہ ہو دو ہی ہو زید نے کھایا بس کیا کھایا کیسے کھایا سب نہیں میں گیا بس میں اور فعل دو جس کے اندر تعدیہ مطلب متعدی بنانا اب ایک دم آسان ہے ذهب اللہ معنی ہوگا ذهب مانے گیا ذهب مانے گیا اللہ اباس پہ داخل کریں بنورہم اللہ ان کے نور کو گیا نہیں ان کے نور کو لے گیا گیا بھی اور لے کر گیا دیکھ رہے ہیں آپ اللہ ان کے نور کو لے گیا تو یہ لے گیا ترجمہ کس کا ہوگا تو جانا سمپل تھا لیکن لے کر جانا ڈبل ہو گیا نا تو با نے بتایا تو للتعدیت با اس کے لیے متعدی بنانا سمجھ رہے آپ لازم مانا ہے تو کیا کر دینا اس کو متعدی بنا دینا یعنی ایک دم فعل اور فاعل پر ختم ہونے والا دو پر ختم ہونے والا ذهب اللہ اللہ گیا اتنا ختم ہونے والا لیکن بے نورہم کر دینے سے اب گیا ہی نہیں نور کو بھی لے گیا اب گیا سے ترجمہ ذهبت آپ گئے
لیکن آپ دیکھو ذہبت بالکتاب، میں کتاب لے کر گیا، میں کتاب لے کر گیا. پہلے دو ہی تھے آپ، اب با نے آپ پہ جانے کو کا اسٹیٹس بڑھا دیا، جانے کو. تو یہ تعبیر، یہ ترجمہ اگر کریں گے تو کیا مانا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں پر بھی ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن عموماً تعبیت کے لیے جو با آتا ہے دھیان دینا وہ ورب پر آتا ہے. یہ تو بسم اللہ نام ہے، اسم ہے نا بھائی، نام ہے، اسم سمجھتے ہیں نا آپ انگلش سمجھتے ہیں. تو یہ ورب پر آتا ہے، فعل پر آتا ہے، متعدی بنا دیتے ہیں اس کو فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول. تو یہ سب ورب کے کلاسز ہے نا. یہ تو تعدیہ کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے، سمجھ رہے ہیں فعل سے، کیونکہ فاعل اور فعل اس کو مفعول چاہیے تو تعدیت کا با لائیے. آگے سمجھ پا. اب آگے للاستعانت، استعانت بولتے ہیں مدد چاہنے کو، جیسے ایاک نستعین، استعانت مدد طلب کرنا. یہ اگر مانتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے. یہ معنی بھی قریب قریب ٹھیک ہے، یہ معنی بھی قریب قریب ٹھیک ہے. یہ معنی فٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ورب کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فعل فاعل ہے تب نہ تعدیت کا پہلو ہے. تو اب معنی اور بھی ہیں، زیادت کے لیے بھی آتا ہے. میں اسی لیے چند معنی بولا، خاص کر دیتا 5 کے لیے آتا، 6 کے لیے آتا تو پھر سب کو گرانا پڑتا. یہ بورڈ کے حساب سے بتایا میں کہ 3 ہی کی گنجائش ہے. تو اعلیٰ معنی چند بول دیے تو چند 3 پر بھی آ گیا. زیادت کے لیے آتا ہے، یعنی ایکسٹرا کے لیے قرآن میں ہے. جیسے ردف لکم، لام آتا زیادتی کے لیے، ردف لکم اے ردفکم، لام معنی نہیں ہے. کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں معنی ہم کو سمجھانا ہے کہ اسی تینوں معنی میں پوری دنیا کا ترجمہ ہے، اسی تینوں معنی کے حساب سے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نام سے شروع سے جو ترجمہ کیے ہیں اس میں اس سے زیادہ یہ معنی نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے بتائیے. ایک جنرلی طور پر بھی آپ اس کو محسوس کیجئے کہ جب کبھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو جاہل ماں بھی بولتی ہے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ. اور حدیث بھی ہے کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس میں شیطان داخل ہو جاتا. بیچ میں یاد آ جائے تو اولی و آخری پڑھ لیجیے. مطلب پڑھنا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بسم اللہ جو ہے ایک مددی جملہ ہے، شیطان سے ہماری مدد کرتا ہے، شیطان سے دور رکھتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. تو استعانت کا معنی زیادہ صحیح ہے. نہیں آیا سمجھ میں؟ استعانت کا معنی زیادہ صحیح ہے. تو اللہ کے نام سے کا مطلب اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اے اللہ آگے جو پڑھنے جا رہا ہوں، آگے جو بھی کام شروع کرنے جا رہا ہوں اس پر تیری مدد چاہیے. صحیح ہے؟ وما توفیقی الا باللہ. یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہم نہیں کر سکتے. ما تشاؤون الا ان شاء اللہ. خلاصہ یہ کہ یہ ترجمہ صحیح، جن لوگوں نے ساتھ ترجمہ کیا ہے اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو ہم بھی اس کے ترجمے کو سراہتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے یہ بھی ہے، اس میں یہ نہیں. آئے سمجھ میں؟ اس میں یہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے. کیونکہ جب اللہ مدد کرے گا تو ہمارے ساتھ ہوگا تب نہ مدد کرے گا، نور کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے. لیکن کوئی ضرور نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی مدد کریں. دشمن کی جان بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ساتھ سمپل کو بتا. اب آپ خوبصورت سمجھ میں آ گیا ترجمہ کہ اگر سے ترجمہ کریں گے تو یہ سارا مفہوم آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے مجدد نے آیا سمجھ میں، اسی لیے مجدد نے حضرت کے ان کے علم کا جو اسٹیٹس ہے وہ تمام کو گھیرے ہوا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو بسم اللہ کا اب ترجمہ کیا کریں گے بتاؤ؟ اللہ کے نام سے، یعنی استعین بسم اللہ. یہ مطلب ہوگا میں اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے، جو رحم کرنے والا ہے وہ بھی تو مدد ہے نا، رحم مانگ رہے ہیں. جو رحیم ہے نام تو 99 ہے لیکن رحمان ہی کیوں پکارے، رحیم ہی کیوں پکارے؟ اس کا مطلب رحم کی بھیک چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ رحم کی بھیک چاہ رہے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ اب ترجمہ اس کے حساب سے، یعنی الباء للاستعانت. استعانت کا معنی بولے جلدی سے، مدد مانگنا یا چاہنا. بولیے، مدد مانگنا یا چاہنا. تعدیت کا مطلب، تعدیت کا مطلب نہیں، تعدیت کا مطلب مفعول بنانا ہے. جس
इसका ताल्लुक फिर फाइल से है, बता दिया इससे नॉन से नहीं है, वर्ब से बता चुका हूँ। मुसाहबत का माना हाँ साथ साथ साथ, ये तर्जुमा करें साथ साथ, इसको लिखिए पहले। मदद मांगना, मदद चाहना, या करना आपको तो तेरी इबादत करते हैं, तेरी मदद चाहते हैं, मांगते हैं। दो भी माना, ये ऐसे देने का मतलब होता है एंड मतलब होता है, दो भी एक ही माना है। अब मांगना समझ में या तो चाहना, दो भी उर्दू में ऐसा यूज होता है। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के दर्शक में मुझे है कि तर्जमा में कभी भी आप देखे होंगे, बल्कि यूं समझिए, अभी इसको मैंने तरजीह दिया इस्तिआनत और उसको खूबसूरती बताया ना मैंने उसको के तर्जुमे, वो ये है कि जिस किसी से भी मदद मांगी जाती है, पहले मदद मांगने वाला जात को अपने दिमाग में, उसके स्टेटस को अपने दिमाग में, उनकी अजमत को अपने दिमाग में और उनके स्टेटस ठीक होता है, उनको अपने दिमाग में पहले बिठाता है। और मांगने के लिए सडनली आपसे अगर हम मांगेंगे तो ये नहीं बोलेंगे हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये नहीं।
آپ کو پہلے خطاب کریں گے حضور توجہ دیں حضرت مطلب مانگنے والا پہلے جس سے مانگتا ہے وہ ذات کو نگاہ میں رکھتا ہے، لفظ میں بھی اور دماغ میں بھی، سمجھ رہے نا؟ اب خوبصورتی سمجھیے، شروع اللہ کے نام سے، اگر یہ ترجمہ کر لیں تو اس نے لفظ میں تو دماغ میں تو اللہ رکھا لیکن لفظ میں شروع رکھا، لفظ میں کیا رکھا؟ شروع رکھا۔ لیکن اگر آپ بولیں گے اللہ کے نام سے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف اللہ مددگار ہے، اللہ مددگار ہے، اور لفظ بھی میں ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، کہیں بھی آپ جس دربار میں بھی آپ پہنچیے، اب یوسف بھائی پہنچے، یوسف بھائی کو خطاب کرتے ہیں، اپنا مطالبہ نہیں رکھتے ہیں پہلے بیٹا دے دو یہ دے دو، آخر میں بولتے ہیں کہ یوسف ہے، ایسا نہیں بولتے ہیں، پہلے ہی بولتے ہیں یا رسول اللہ یا فلاں، سمجھ رہے نا؟ تو پہلے ذات بولتے ہیں۔ خوبصورتی سمجھ میں آ گئی؟ تو بسم اللہ میں مدد کا جو عمدہ پہلو ہے اللہ کے نام سے، وہ دو عمدہ جھلک نظر آ رہی ہے امام اہل سنت کی، اسی لیے ہوں سمجھ میں آیا نہیں کہ پہلے مدد مانگنے والا، رحم مانگنے والا، کرم مانگنے والا صاحب کرم کو دیکھتا ہے، صاحب کرم کو نگاہ میں رکھتا ہے، صاحب کرم کے اسٹیٹس کو نگاہ میں رکھتا ہے، تب جا کر کے اب دیکھیں نا، ابو ہی سے کچھ آپ کو مانگنا ہو تو کیا بولیں گے آپ؟ پیسہ دے دو؟ نہیں، ابو تب بولیں گے آپ پیسہ دے دو۔ کھانا مانگنا ہو ممی پھر بولیں گے کھانا، آیا سمجھ میں؟ تو پہلے دیکھیے ذات ہے، وہی ہم خوبصورتی بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی تخلیق نہیں ہے، کوئی اندھی جہالت نہیں ہے ہماری، کوئی بھائی میں آپ کے رشتہ دار ہیں میرے رشتہ دار، مگر اچھی چیز ہے، جیسے اب ابھی مجھ سے ہی آپ کو اچھی چیز مل گئی تو آپ قائل ہوں گے نا؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رشتہ دار ہیں ہمارے جو ہم آپ کے قائل ہیں تن من سے، ایسا نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے جو خوبصورتی پیش کی ہے اسلام کی وہ کوئی نہیں پیش کر سکا ہے، باقی پیش کرنے والے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم ریلیٹڈ ہو کر کے پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو تجدیدی پہلو تھے وہ اس کے علاوہ کسی میں نظر نہیں آئے۔ جتنی گہرائی میں چلے جائیں گے آپ ایک دم کھلتی نظر آ جائے گا۔ دو بات خاص طور سے نظر آئی کہ بات کا معنی تو بہت ہے، آپ سمجھ میں آیا کہ پورا قرآن بسم اللہ میں، پورا بسم اللہ باب میں، اب وہ نقطے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم دیکھتے چلے جائیں کہ صرف بات کی تحقیق کر رہے ہیں، ہم کہاں سے کہاں تک چلے جا رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث، یہ وہابی لوگ جتنے بھی ہیں، قرآن میں یہ فرمایا گیا، حدیث میں یہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ارے جب ایک نقطے والے حرف کی اتنی تحقیق ہے تو قرآن کی آیتوں کی کتنی تحقیق ہوگی؟ سمجھ رہے نا؟ اس لیے یہ قوہ بنا دی ہے اقدر حقیقت ائمہ کرام یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک وغیرہ سے یہ دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں آؤ۔ امام بخاری یا امام مسلم یا ان لوگوں نے جو 80,000 سے زائد مسائل بتائے امام اعظم، اگر تم چلو قرآن حدیث کے خلاف بھی ظاہری طور پر تمہارے کہنے کے مطابق ہم مان لیں تو یہ بتاؤ کہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ امام اعظم کو اتنی عقل ہے کہ 80,000 اپنی عقل سے بتا سکتے ہیں، اسی کو 80 مسئلہ اپنی عقل سے بتا کر کے بتا 80 مسئلہ ہم تو ایسے ہی ان کے دماغ کا انٹیلیجنٹ ہونا ثابت ہوگا۔ یہ تمہارے کہنے کے بتا، حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایک لفظ آتا ہے عربی میں وجدان اور ایک لفظ آتا ہے کون۔ وجدان کا معنی ہوتا ہے پانا اور کون کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ یہ قلم، سمجھ رہے نا؟ آپ کے لیے یہ ہے اور میرے لیے پانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ قلم ہے، میں کہوں گا کہ میرے پاس ہے، یعنی میں نے پایا ہے، تو وجود میرے پاس ہے۔ ایک اور سمجھیے، یہ گھر ہے، اب میں نے کہا کہ تفسیر الجیلانی لائیے، آپ تفسیر الجیلانی لائیے، اس کا مطلب ہوگا تب نہ آپ کو کہا ہے۔ اب اگر آپ کہیں حضرت نہیں ملا تو آپ کو نہیں ملا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے نہیں، جملہ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو کوئی چیز نہ ملے ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہم حدیث وغیرہ سے بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو رفع یدین ہو یا قراءت خلف الامام میں کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ کورس یہی ہے، کورس یہی ہے کہ ہم آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں، آئے سمجھ میں؟ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے کر کے مدرسے میں بٹھانا نہیں چاہتے، بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو سمجھو، نیڈ آف دی ہوگا، وقت کی ضرورت۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہ بھائی آپ کو اگر نہیں مل رہا ہے قرآن میں تو ملے سو کی طرف جاؤ نا، آپ نہ ملنے کو ڈیلائٹ کرتے رہو۔ یہ تفسیر الجیلانی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے مت بولو، یہ تیرا گھر نہیں ہے، ہم نے کہا ہے تفسیر الجیلانی لاؤ۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں، آپ یہ بول سکتے کہ میرے کو نہیں ملا، یہ بول سکتے آپ۔ اس کو عربی میں یہ بولتے عدم وجود، یعنی کسی چیز کا نہ ملنا، عدم وجود کسی چیز کا نہ ملنا۔ یہ دیکھیے عدم
वजूद, किसी चीज का न मिलना। अदमे कौन किसी चीज के न होने को लाजिम नहीं है। थोड़ी देर के लिए समझिए, कोई चीज आपको न मिले तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। आगे नहीं समझ, मम्मी बोली है वहां मैंने रखा है, बेटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है नहीं है नहीं है नहीं है, जैसे ही गई कान पकड़ के दिखाया है ना, मेरे को नहीं मिली, चीज तो थी मिली नहीं। तो अदमे वजूद यानी किसी चीज का न मिलना अदमे कौन को मुस्तलजिम नहीं है। तो अब अगर इमाम आजम का मसला तुझे समझ में नहीं आ रहा 80,000, तो ये मत बोल के इमाम आजम ने किस हदीस से इसको बताया है वो हदीस ही नहीं है। अरे ये बोल के ला अजिदो मैं नहीं पा रहा हूं, लम अजिद मैंने नहीं पाया, मेरे इल्म में ये बात है। अरे समझ में बात है जुमला। अली कहते हैं कि जिस जो मसला आपको मालूम ना हो इसका इजहार करना भी आलिम होने की दलील है। यानी आप कह दे मेरे को नहीं मालूम, कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे कहता हूं ना मेरे इल्म में ये बात नहीं है, खुल के बोल देता हूं मेरे इल्म में ये बात नहीं, मेरी निगाह से नहीं हुई, यही इल्म है। हजरत अली फरमाते बाबुल इल्म जो है, बाबुल इल्म फरमा रहे हैं, सारी दुनिया का इल्म एक तरफ पहुंचेगा हजरत अली के दरवाजे तक, बस समझ रहे ना। वो फरमा रहे हैं कि जिस किसी को नहीं मालूम हो वो कह दे मुझे मालूम नहीं, यही उसका इल्म है, यही उसका मालूम है। आए समझ में। तो आज जो है हदीस वहाबी कहीं नहीं है कुरान में, कहीं नहीं है हदीस में। अरे अल्लाह के लिए बंदे, सिर्फ बुखारी की 10 हदीस आप सनद के साथ सुना सकते हो? सनद समझे नहीं? नबी से किसने सुना, उनसे किसने सुना, उनसे किसने सुना, उनसे किसने सुना, ये तफसील के साथ सुना दो, आप बता पाओगे? नबी ने फरमाया तो ये फरमान किसने सबसे पहले सुना? फर्ज कीजिए अबू हुरैरा, अब अबू हुरैरा ने फरमाया तो अब अबू हुरैरा सहाबी हैं, उनके बाद ताबईन का जमाना, सेकंड सेंचुरी, समझ रहे आप? फिर ताबईन के बाद तबे ताबईन का जमाना, 1400 सेंचुरी के कितने लोगों ने इस हदीस को सुना है तुझे मालूम? अपने शजरे दादा तक जाकर के भी एंड हो जाते। पूछो अगर परदादा का नाम तो आप ऐसे करोगे, सही है कि नहीं? फिर इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं आज का खास से, और ये दर्स भी यही है आप लोगों का कि आप इल्म की गहराई में जाइए। अगर पसीने छूटे तो समझिए कि आप टेंशन में मत आइए, ये समझिए कि वाकई इल्म जो है बहुत ही एकदम नापैदा किनारा समंदर का नाम है, बस उससे हमको लेना चाहिए और पीना चाहिए, उसकी एंडिंग या उसकी हद नहीं तलाशना चाहिए। जितना हमें मिल गया हम अपनी किस्मत पर बस वही नाज करें। लेकिन आप पहले हदीस वगैरह के वीडियो को देखिए, ये लोग साफ कहते हैं कहीं कुरान में नहीं है। कल ही दिखाया मैंने, एडवोकेट ने क्या कहा? 80 जने, 80 के अभी समानीन आती, 80 जने होना चाहिए ना, लेकिन पूरी हम किताब देख करके बताएं। तो ये है आंख में धुल देना। गहराई में आप जाइए, हमेशा नौजवान को कहते हो गहराई में जाइए, गहराई में जितना जाएंगे आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक रिजेक्ट करते हैं। ग्रामर, बगैर ग्रामर के यार इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, सही है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब ना जान पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो ग्रामर जरूरी है कि नहीं? और कुरान और हदीस ही मसले का सरचश्मा है, चाहे रफ़ यदैन करो या कोई भी यदैन करो, उन सब का मकसद कुरान है। और कुरान और हदीस जो है, कुरान और हदीस अरबी में, और अरबी के लिए ग्रामर जरूरी है। अरबी के एक अल्फाबेट का ग्रामर ये है। अब आप सोच सकते हैं 27 अल्फाबेट्स हैं, उर्दू तहजीब कहते हैं 27, एक के ये हाल है, अब उनके कितने हालात होंगे आप समझ में आ गया कि इतनी मोटी मोटी किताबें क्यों लिखते हैं अल्लाह के वलियां, अल्लाह के नेक बंदे, महबूब बंदे। मुश्कात शरीफ इतनी मोटी नहीं बस, लेकिन उसकी अक्षरा देखिए, मुल्ला अली कारी इतनी मोटी बाबा है, मोटे मोटे एकदम 100 पेज, एक 1000 पेज की एक किताब 12 या 13 जिल्दों में। बुखारी शरीफ में 7563 हदीसें हैं, लेकिन आप देखिए उम्दतुल कारी, फतहुल बारी इतनी जिल्द है। समझ रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं? यही वो गहराई रखते हैं। और ये सब बस कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। याद रखिए कुरान में नहीं होना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में सब चीज की तफसील मौजूद है। तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान की शान है। हाँ, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, वो किताब नाज़िल है अल्लाह के रसूल पर जिसमें हर चीज की वजाहत है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, चाहे खुश्की में आप तलाशो या तरी में तलाशो, ऐसा है ही नहीं कि मसले का हल न मिले कुरान में। जब कुरान में अल्लाह कह रहा तब हमें तलाशना है, नहीं मिले बैठ जाना, क्योंकि खालिक ने कहा है कुरान में सब कुछ है, खालिक ने कहा कुरान में सब कुछ, समझ में आया? तो अब न मिलना ये हमारी कोताही हो,
ہماری عقل کی کمی ہو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب دیکھیے پڑھا میں رہا ہوں، فیض آپ کو مجھ سے مل رہا، لیکن ہم تاریخ امام اہل سنت کی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ کا ایک حصہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہا. تو ایسے ہی آپ لوگ بھی جتنے بھی اہل حدیث وغیرہ، یہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ لوگ ہیں، ان سب سے بھی یہی کہیے آپ کہ آپ گرامر دیکھو. ایک لفظ کا کئی معنی نکلتا. اب ایک ہی معنی لے کر آپ جیسے قد ماتا، کل ہی بتایا قد ماتا انتقال کر، بیٹا مرے گا تو کہیں گے میرا بیٹا مر گیا. یہ جملہ بول سکتا ہے باپ، لیکن باپ مرا تو بیٹا کبھی نہیں بولے گا کہ میرا باپ مر گیا. یہی جملہ بولے گا والد صاحب اب نہ رہے. صحیح ہے یہ محاورہ انڈیا کا بھی محاورہ، والد صاحب اب نہ رہے. جس طرح انگلش میں ڈیڈ کا لفظ یوز ہوتا بس، لیکن اردو کی دنیا بہت وسیع ہے، ہزاروں الفاظ ہے اس کے لیے ان کے اسٹیٹس کے حساب سے. صحیح ہے؟ تو یہ ہوتا ہے عربی گرامر کا مسئلہ. تو بسم اللہ میں با کی یہ تحقیق آپ ہمیشہ دھیان رکھیے گا، اور یہ عدم وجود اور عدم کون بھی دھیان رکھیے گا. دیکھو بھائی کسی چیز کا آپ کو نہیں ملے تو آپ انکار مت کیجیے کہ وہ ہے نہیں. قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ سب کچھ ہے، پھر آپ کہہ رہے نہیں ہے تو پھر آپ کی مانے آپ کی مانے اب اللہ کی مانے آپ کی مانے. اللہ غلط نہیں بول سکتا. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ گمراہ ہوتا اور نہ ہی بھولتا، اس کی شان ہے. صحیح ہے نا؟ بندے خطا و نسیان کے مرکب ہیں، تو خالق کے مقابلے میں آپ نے بولنا کہ نہیں ہے. نہیں مل رہا ہے آپ کو، آپ تلاش کریں. ایک آیت کی کئی تفسیریں ہیں. تو آیت کیا بولے اب با ہی کہتی ہے. سمجھ میں آگے بات؟ تو آج کا یہ خصوصی درس دھیان رکھیے گا. اور یہ کلاس جو ہے عالم کا نام ضرور ہے کہ یہ عالمیت کا کلاس ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کو جو جس طرح افضل الانبیاء آپ کے نبی ہیں، ایسے ہی آپ کو جو بھی علم حاصل ہو وہ سارے علم پر بھاری ہونا چاہیے. آپ کا نبی اعلیٰ تو آپ کا علم بھی اعلیٰ. اب ایزی اگر دوسرے قوموں کی طرح آپ کو علم معلوم ہو اور اکول نظر آئے، جیسے آپ دیکھیے ذاکر نائک وغیرہ کو کہ وید میں یہ ہے، یجروید میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، دوسری کتابوں کا جو حوالہ دیتے اور آپ پورے اٹریکشن کے ساتھ ان کے ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے؟ آپ کا نبی کمپلیٹ نہیں ہے؟ جس پیروکار کے یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا اے یہودیوں تو جس کو مانتا موسیٰ، اگر وہ بھی ہوتے تو وہ مجھے مانتے. جملے پہ غور کریں، وہ بھی ہوتے تو وہ مجھے مانتے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو آپ فرمایا گیا حدیث میں آئیں گے تو نبی اور رسول ہی کے ساتھ، لیکن شریعت محمد کی پھیلائیں گے. بتائیے اب دنیا میں کرسچن کو لے لو، یہودی کو لے لو، دو ہی تو ہے کوالٹی جو بڑی ریلیجن کوالٹی ہے. صحیح سمجھ رہے ہو؟ اب یہ دونوں کے نبی کے ہیں، یہ دونوں کے نبی میرے نبی کے ہیں، تو میرا نبی بھی کمپلیٹ ہوگا نا، ان کا اسلام بھی کمپلیٹ ہوگا، ان کا مذہب، ان کی سب کچھ کمپلیٹ ہوگی. تو اب یجروید کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ وید کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ بائبل کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ حوالہ اسی وقت ممکن ہے کہ بھائی یوں سمجھیے آپ کو 1 روپے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے پاس 10 روپے ہیں، تو آپ 1 روپے مانگنے جاؤ گے؟ ارے یار آپ کو 1 نہیں 10 ایک ہیں، سمجھ رہے؟ لیکن 10 کی ضرورت ہو تو آپ 1 روپے میں تلاشو گے؟ روپیے ضرور ہے لیکن تلاشو گے نہیں. میرے آقا کی یہی شان ہے کہ سارا مذہب، سارے مذہبی، سارے انبیاء یہ سب مصطفیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امتی بھی سب نبی کے غلام ہیں. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اس اسٹیٹس کو سمجھیں گے تو کبھی بھی افیکٹڈ نہیں ہوں گے آپ کہ آپ قرآن پاک کے ایک حرف کی گہرائی میں چلے جائیے. ٹینشن نہیں، اٹینشن کے ساتھ اس کو آپ قبول کیجئے. نہ سمجھ میں آئے تو سمجھیے واقعی میرا نبی پاورفل ہے، میرا مذہب پاورفل ہے. کہ ارے ہم تیروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تیرے کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ ہم بلیور ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان بلیور ہے، ان بلیور کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ صحیح سمجھ میں آئے گا بھائی. بہو اور ساس کا مسئلہ اسے سمجھ میں آئے گا جو بہو ساس ہے. کسی اور کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بہو کس کو کہتے ہیں، ساس کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئے گا نہیں. تو ہم بلیور کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسٹیٹس بہت بلند ہے. سمجھ، اسی لیے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبی اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو نبی نہ سمجھ میں آنا ہی مصطفیٰ کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آئے. تو نبی عقل میں نہیں آ رہے، چل رہے ہیں سایہ نہیں. میں چل رہا ہوں سایہ ہے، غلام کا سایہ ہے، آقا کا سایہ ہے. تو لاجک سمجھ میں آ رہا؟ کامن سینس ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیکھ میرے نبی کو نہ سمجھنا ہی یا الناس قد جاءکم برہان، یہ اللہ پاک کی طرف سے سراپا دلیل ہے، معجزہ.
اور معجزہ کہتے ہیں اس کو جو اصل میں نہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ قرآن میں، ہاں قرآن میں تمہیں نہ ملے تو قرآن میں ہونے کا انکار مت، نہ ہونے کا مطلب بات مت کرو، ہونے کا انکار مت کرو۔ حدیث میں نہ ملے تو آپ اس کو تحقیق کرو، ملو جب تک مرتے دم تک۔ ایسا نہیں کہ اب ہم 4 لائبریری دیکھ لیے اور ہو گیا ہمارا، نہیں، جب حاصل کرنے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں چین تک جاؤ، حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں چین تک جاؤ، تو اب 1-2 لائبریری میں دی اینڈ کر دو گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک بھی آپ کو نہ ملے، اسی پہ آپ مر جاؤ، تلاش کا آپ کو ثواب ملے، لیکن آپ دی اینڈ نہ کرنا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے اور اس کے بعد دوسری جماعت کو آپ نگلیکٹ کر دو، جیسے ان کی فکر ہے کہیں بھی قرآن میں فاتحہ نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں حدیث میں فاتحہ نہیں ہے۔ ارے لاکھ نہیں کرتے، تلاشو 6666 آیتیں ہیں، تلاشو ایک بخاری میں 7563 حدیثیں، بھائی تو کتنی ہے؟ مسلم میں ہوتی حدیثیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد میں ساری چیزیں، اتنی حدیثیں سب تلاشی ہے۔ اگر نہیں تلاشے بھائی پورے کرنا کہوں میں کتاب لے تو ہر جگہ تلاشو بیٹا، کوئی گناہ اگر چھوٹ جائے تو میں کہوں گا نا سب دیکھ لیے آپ، ہاں وہ دیکھے نہیں وہ نہیں کہوں گا نا چلو دیکھو جا۔ تو ایسے ہی علم کی پوری دنیا کو آپ کو دیکھنا ہوگا نا، جہاں جہاں دنیا ہے، پوری دنیا، یہ اورنگ آباد میں رہ کر یہ کہتے ہیں لوکیٹ فیکٹ صحیح، بس اپنی 4-5 کتاب کو دیکھ لیتا کہتا کہیں بھی قرآن میں حدیث میں نہیں، یہی ہے نا۔ ہم لوگ اتنا بتانے کے باوجود یہی جملہ کہتے ہیں کہ ابھی 10% کے بھی عالم نہیں، 10% کی بھی عالم نہیں، کیوں؟ 1% کا یہ حال ہے یہاں، سمجھ رہے ہو؟ 10% کی بھی عالم نہیں، تو یہ ادب و احترام، یہ تواضع، یہ انتصار اور عوام کو راہ راست پر لانے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ آج کے خصوصی درس میں، درس عالمیت کورس میں دھیان دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اس سلسلے میں جو بتائی گئی اس کو یاد رکھیے گا، اور اس کے ریلیٹڈ جو باتیں بتائی گئی یہ آپ کے کورس کی نورانیت تھی۔ یہ ایک ایک کر کے میں جیسے کھڑا ہو کر کے بولا ہوں نا، ایک دم میں بلواؤں گا منڈے کو انشاءاللہ۔